بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا مانگتے وقت یہ 4 غلطیاں نہ کریں۔ یہ عمل کر لو، دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ ہدایت دی ہے، اور ان آیات مبارکہ سے دعا کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تمہارے پاس ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف آیات نمبر 55-56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے دعائیں مانگا کرو۔ وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والے سے قریب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عظمت اور اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، اور پس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ اور ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا۔ اور اعلیٰ درجے کی عبادت۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بآئینہ عبادت کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی سورۃ المؤمن کی آیات نمبر 60 کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور جوہر ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ اور یہ ہے، اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، اور رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار ہے، یعنی اس کی خالص طاقت ہے۔ اور الحدیث مولانا محمد منظور نعمانی کون سی دعا نہیں مانگنی چاہیے اور کون سا عمل جو دعا کو بے اثر کر دیتا ہے، اس سلسلے میں چند حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا مانگی تھی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد اور مال و جائیداد کے حق میں بد دعا نہ کرو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور تمہاری وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جس کے نتیجے میں خود تم پر، تمہاری اولاد یا مال و جائیداد پر کوئی آفت آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، نہ جلدی موت آنے کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ موت کی دعا اور تمنا نہ کرو، اور کوئی آدمی ایسی دعا کے لیے مضطر ہو، اور کوئی بندہ ایسی دعا کے لیے مضطر ہو اور کسی وجہ سے زندگی کے لیے دو بر ہو
تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو دنیا سے مجھے اٹھا لینا۔ اور دعا آداب: کھانے پینے، پہننے اور کھانے میں حرام سے بچنا، دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک کام مثلاً صدقہ دینا یا نماز پڑھنا وغیرہ کرنا، اور سختیوں اور مصیبتوں کے وقت خاص طور پر اپنی نیک اعمال واسطے دعا کرنا، اور ناپاکی اور نجاست سے پاک ہونا، بابوضو رہنا، قبلہ رخ ہونا، دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، شروع اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اور دونوں ہاتھ پھیلا کر اور اوپر اٹھا کر دعا مانگنا، عاجزی و انکساری کرنا اور گڑ گڑانا، انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا، دعا کی قبولیت کے مخصوص اوقات اور مقامات، دعا اور بندے کے درمیان ایک ایسا مخصوص تعلق اور مانگنے والے اور اس کے خالق کے درمیان براہ راست رابطہ، جس میں بندہ اپنے معبود سے اپنے دل کا حال سیدھے سادے طریقے سے بیان کر دیتا ہے، اور بندہ اپنے پروردگار سے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں دعا مانگ سکتا ہے۔ کوئی خاص وقت اس مقصد کے لیے مقرر نہیں ہے، تاہم احادیث مبارکہ سے دعا کے لیے درج ذیل خاص اوقات ثابت ہیں، اور ان وقتوں میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ رات کا آخری حصہ یعنی کہ پچھلی شب بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھنے کے بعد کی دعا، اور جمعے کے دن میں بھی ایک قبولیت کی ساعت گھڑی اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں مانگی جانے والی دعا، اذان کے وقت کی دعا اور فرض نماز کے بعد کی دعا، اور سجدے کی حالت میں مانگی جانے والی دعا، قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کے وقت مانگی جانے والی دعا، رمضان شریف کے مہینے میں افطاری کے وقت کی دعا، اور اسی طرح دعا کے لیے مخصوص مقامات بھی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں البتہ حدیث اور آثار درجہ ذیل مقامات پر دعائیں قبول ہونے کی صراحت ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتزم یعنی کہ وہ جگہ جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان ہے، اور اس پر چمٹ کر دعا کرنا، میزاب رحمت کے نیچے، بیت المقدس، رکن مقام ابراہیم کے درمیان، صفا و مروہ مقام ابراہیم کے پیچھے، اور اس جگہ جہاں سعی کی جاتی ہے، عرفات میں زمزم کا پانی پیتے وقت، اور مشعر حرام مزدلفہ میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، اور جامعہ صغرا اور جامعہ وسطیٰ کے پاس کنکریاں مارنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے قبولیت دعا کے کامل یقین کے ساتھ قبول خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے